Don't force your kids to attend Islamic sessions. That will make them hate Islamic sessions even more. And thank you for your question, not to embarrass you, but I will not tell a child to attend an بیٹا اسلامک سیشن اٹینڈ کیا کرو، وہ مجھے ایسے دیکھے گا. ہاں کبھی کبھی لوگ میرے پاس اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں، سر یہ جو ہے نا میرا بیٹا بہت اچھا ہے لیکن بہت خراب بھی ہے، اس کو کچھ نصیحت کر دیں، اس کو آپ کچھ کہیں کہ اچھا ہو جائے. تو میں کہتا ہوں آپ کو ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی کہ اپنے بچے کو آپ امبیرس کر رہے ہو؟ اس کو کیا شوق تھا کہ آپ میرے پاس اس کو لے کے آؤ اور اس کی خامیاں میرے ساتھ نکالو اور آپ کے سامنے میں اس کو نصیحت کروں اور پھر بعد میں گاڑی میں کہو دیکھا انہوں نے کیا کہا تھا، یاد رکھو گے نا، ہے نا ہے نا ہے نا. وہ ہاں تو کرتا رہے گا لیکن اس کے اندر ایک ریزنٹمنٹ پیدا ہو جائے گی. جب ایسا کچھ ہوتا ہے نا تو میں پیرنٹس کو کہتا ہوں آپ ذرا ادھر ایک سیکنڈ ٹھہریں، میں آپ کے بچے سے بات کرتا ہوں. میں بچے کو تھوڑا دور لے کے جاتا ہوں، پھر کہتا ہوں یار سوری یار، کوئی بات نہیں، میں کچھ نہیں کہوں گا تمہیں، اور تم ان سے کہنا بہت اچھی نصیحت کی تھی اور انہوں نے کہا تھا میرے اور آپ کے درمیان رہے گی، جاؤ. Go easy on your kids. Go easy on your kids. یہ جو سوال ہے نا how do I become consistent, how do I pray on time and all of this stuff، آپ کی باقی زندگی میں کوئی ڈسپلن نہیں ہوگا نا تو نماز میں بھی نہیں ہوگا. اگر آپ رات کو دیر سے سو رہے ہو، صبح کو دیر سے اٹھ رہے ہو، آپ کی زندگی میں کوئی روٹین نہیں ہے، ناشتے کی روٹین نہیں ہے، ایکسرسائز کی روٹین نہیں ہے، پڑھائی کی روٹین نہیں ہے، آپ نے اچھی ہیبٹس نہیں ڈالنی اپنی زندگی میں، تو جو دین کی عادات ہیں وہ بھی نہیں آئیں گی اس کے اندر نا. تو اگر ایک دین میں ڈسپلن آتا ہے تو باقی چیزوں میں بھی آ جاتا ہے، لیکن باقی چیزوں کے ڈسپلن کو بھی آپ دین کے لیے استعمال کر سکتے ہو. So this is really about your life, in every part of your life. Your studies, your work, your business. Some of you just get distracted and you stay on the phone for hours, just scrolling TikTok, right? Because it's an addiction. So maybe you should identify that in yourself and limit that. Limit the harmful, and inshallah it'll be easy for you to find consistency. اب ہم انفارمیشن ایج میں رہتے ہیں، اب ہم اس ایج میں رہتے ہیں کہ ہر طرح کا آئیڈیا، انسان کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اس کے ذہن میں کوئی بھی سوچ ہو، وہ اب انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. ہر کوئی اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے کہیں سے بھی، آپ بھی اور ساری دنیا بھی. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اس ویو سے بچا لیں، پتہ نہیں کون کیا بات کر دے گا اس کے کان میں پڑ جائے گی، تو آپ اس بات کو بھول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، بھیڑ بکری نہیں بنایا. اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ لمٹ کر دو گے انفارمیشن کو، ٹھیک ہے اسکرین ٹائم لمٹ کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کسی طرح اپنے بچوں کو ایکسپوز ہونے سے بچا لو گے تو آپ کو حقیقت کا اندازہ نہیں ہے. جب بچہ اسکول جائے گا تو ایکسپوز ہو جائے گا، جب بچہ باہر جائے گا تو ایکسپوز ہو جائے گا، جب اپنے دوست کے گھر جائے گا تو ایکسپوز ہو جائے گا، اس کو کبھی بھی نہیں جا سکتا. جی میں لوکیشن یہ ہے، یہاں پہ بیٹھا ہوں میں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اب اپنے بچوں کو تیار کرنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے. اگر آپ اس سوال کا جواب اپنے بچوں کو سکھا دینا کہ وہ مسلمان کیوں ہیں، اگر اس بات کا جواب انہیں گہرا جواب آتا ہے نا کہ وہ کیوں ہیں، اور اس کا یہ جواب نہیں کہ آپ کے ابو بھی مسلم ہیں اور اسلام حق ہے، اسلام حق کیوں ہے، قرآن اللہ کا کلام کیوں ہے. ہم نے ہماری پوری اسلامی تعلیم عرصے سے پتہ ہے کیا بن چکی ہے، کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، بس کیا اور کیسے، کیا اور کیسے، کیا اور کیسے. نماز کیا ہوتی ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے، حج کیا ہوتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے، واٹ اینڈ ہاؤ. لیکن جو چیز اگلی جنریشن تک اسلام پہنچائے گی نا، اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. کیا اور کیسے سے کام چل رہا تھا، اب نہیں چلے گا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں چلے گا. جو بچے اب اس جنریشن میں بڑھ رہے ہیں نا، ان کے ذہن میں کیا اور کیسے کی اتنی فکر نہیں ہے. ان کے اصل ذہن میں سوال کیا ہے، کیوں. نماز پڑھو، کیوں پڑھوں، قرآن پڑھو، کیوں پڑھوں، کیا فائدہ اس کا، کیوں پڑھنا چاہیے مجھے. اگر وہ بدتمیزی سے پوچھے گا بھی نہیں نا، اس کے ذہن میں یہ سوال ہوگا. اور اصل چیز جو اسلام جس پر حاوی ہوتا ہے نا، وہ جسم نہیں ہوتا، وہ ذہن ہوتا ہے، دل ہوتا ہے.
تو ہمیں اب کیوں کی طرف آنا پڑے گا، اور قرآن میں کیوں کا جواب ہے. اگر آپ خود نہیں پڑھو گے نا، خود نہیں سیکھو گے کہ اس کیوں کا جواب قرآن نے کیسے دیا ہے، کیسے ایسی شخصیت کو پریپیئر کیا ہے جو کسی بھی سوسائٹی میں چلی جائے، کسی بھی ایج میں چلی جائے، کسی بھی فتنے سے اس کا سامنا ہو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ابھی آپ دیکھیں آج کل جو ٹرینڈ ہے آن لائن، لوگ کہہ رہے ہیں اب اس ٹرینڈ کا ہم کیسے جواب دیں. 10 سال بعد ایک اور ٹرینڈ ہوگا نا، پھر آپ کہو گے اب اس ٹرینڈ کا کیا جواب دیں. پھر اس کے بعد ایک اور ٹرینڈ آئے گا، آپ کہو گے اس کا کیا جواب دیں. آپ یہی کرتے رہو گے نا تو آپ کو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی. اسلام ہر چیز کا ریاکشن نہیں دیتا. اسلام ایک ایسا پودا اب دماغ کے اندر ڈالتا ہے جو درخت بن جاتا ہے. آندھی ادھر سے آئے یا ادھر سے آئے یا ادھر سے آئے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کھڑا رہتا ہے. تو وہ چیز اب ہمیں تیار کرنی پڑے گی قرآن کی بنیاد پر، عقلی بنیاد پر. ایک فاؤنڈیشن بنانی پڑے گی ہمیں. ہم بچے مجھے آ کے کہتے ہیں، ینگ لوگ آ کے کہتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں. کیا مطلب ہے قرآن پڑھ رہا ہوں؟ حفظ کر رہا ہوں. حفظ قرآن تھوڑی ہے، وہ تو آپ یاد کرنا سیکھ رہے ہو. جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے نا، اس کی سوچ بدل رہی ہوتی ہے، وہ باقی تمام چیزوں کا سامنا کرتا ہے. ہم ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے. ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہمیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی میں گئے، جو لوگ فالو کر رہے تھے وہ کہتے ہیں یہ تم کیوں کر رہے ہو، یہ تم کیوں کر رہے ہو، یہ کیسے کر رہے ہو. وہ سوال پوچھا کرتے تھے، انویسٹیگیٹ کیا کرتے تھے. اب ہمیں سوال پوچھنے سے منع کر دیا گیا ہے. بچہ اگر اسکول میں سوال پوچھتا ہے تو کہتے ہیں جو لکھا ہے وہ پڑھو. رٹے کو ہم نے جو ہے وہ کامیابی بنا دیا ہے، آگے سے پوچھنے کو منع کر دیا. بلکہ ہم نے تو ہر فیلڈ میں یہ کر دیا. یہاں تک کہ مجھے ایک انجینئرنگ اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نئی اے آئی میں کام کرنا چاہ رہی تھی، تو اس کے پروفیسر نے آ کے اسے روک دیا، یہ نہیں کرو بیٹا کنفیوز ہو جاؤ گی. آپ ہر فیلڈ میں انکوائری کو روک رہے ہو، اسلام میں بھی روک رہے ہو، تو آگے کیا ہونے والا ہے. جو قوم آگے بڑھتی ہے نا، وہ سوال پوچھتی ہے، اس کو سوال پوچھنے سے ڈر نہیں لگتا اور سوال کے جواب سے ڈر نہیں لگتا. ہمارے دین میں اتنی قوت ہے، ہمارے قرآن میں اتنی پاور ہے کہ وہ ہر سوال کا جواب دے سکتا ہے. اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ یہ نہیں کرو گے نا تو آپ کو ہمیشہ ماحول کا ڈر لگتا رہے گا. سوسائٹی بدل رہی ہے، اب کیا کریں، اب ان کو اسکول میں ڈالیں گے تو برا ماحول آ جائے گا. اب میرے بچہ جو ہے وہ لندن جا رہا ہے تعلیم کے لیے، وہاں دوسرا ماحول ہے، اب کیا کروں میں، وہاں پہ کیا کروں. دیکھیں جو فتنے وہاں ہیں نا وہی فتنے یہاں ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. بس یہاں بچے چھپانے میں زیادہ ماہر ہو گئے ہیں، بس اتنی سی بات ہے، ورنہ کوئی فرق نہیں ہے. میں نے دنیا دیکھی ہے، ہر جگہ ایک ہی ڈرامہ چل رہا ہے، ایک ہی سین ہے ہر جگہ. تو یہ سوچنا نا کہ کسی طرح آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ حفاظت کر رہے ہو، ان کے ایمان کی حفاظت کر رہے ہو. ایمان کی حفاظت صرف یہ عقل کر سکتی ہے، والدین نہیں کر سکتے. تو اب ہمیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اور قرآن کا جو اصل کردار ہے اس کو واپس اپنی سوسائٹی میں لانا ہے انشاءاللہ تعالی. ہماری سوسائٹی میں اور مسلم سوسائٹیز میں بھی بہت سارے مختلف گروپس ہیں، سکولز آف تھاٹ ہیں، آئیڈیالوجیز ہیں. اور اس چیز کا مجھے سامنا کرنا پڑا تھا جب میں نیو یارک میں تھا. نیو یارک میں کیونکہ جو مسلم کمیونٹی تھی نیو یارک میں 90s میں، اس میں دنیا کے ہر کونے سے مسلمان آیا ہوا ہے. وہاں آپ کو مسجد مل جائے گی جو ساری اکثریت ان کی موراکن ہے، کہیں الجیرین ہے، کہیں مصری ہیں، کہیں پاکستانی ہیں، کہیں بنگلہ دیشی ہیں، کہیں سعودیہ سے ہیں، ہر جگہ سے ہیں. اور ہر ایک کا اپنا ایک فلیور ہے اسلام کا. اور پاکستانیوں میں تو خاص ویریشن ہے، پورا ایک سیلڈ ہے فلیورز کا. تو ہر ایک کی اپنی ایک مسجد ہوتی ہے، ہر ایک کا اپنا ایک سینٹر ہوتا ہے، ان کا اپنا ایک ویریشن ہوتا ہے اسلام کا. تو جب میں اسلام کی طرف میں تھوڑا آنا شروع ہوا تو مجھے پورا سیلڈ ملا، ہر طرح کا فلیور میرے سامنے آیا. یہ بھی بات کر رہے ہیں، یہ بھی بات کر رہے ہیں، یہ بھی بات کر رہے ہیں، یہ بھی بات کر رہے ہیں. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اگر آپ کو 1000 بات سننے کو ملے گی تو آپ کنفیوز تو ہوگے کہ صحیح بات کیا ہے. یہ چیز، یہ دین 25 سال پڑھنے کی کوشش، سمجھنے کی کوشش کرنے کے بعد میں آپ کو دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے واقعی میں ہدایت مانگو گے نا، وہ آپ کو گمراہ نہیں چھوڑے گا. پہلی بات یہ ہے. آپ کے سامنے کتنی بھی کنفیوژنز ہوں، آپ اگر سنسیئرلی اخلاص سے، دل کے اخلاص سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگو گے، وہ اپنے بندے کو ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑتا. یا تو کوئی انفارمیشن اویلیبل نہ ہو یا ٹو مچ انفارمیشن اویلیبل ہو، اس سے نہیں ڈرنا ہمیں. دوسری بات یہ ہے کہ بنیادی جو پیغام ہے اسلام کا، وہ قرآن ہے. اور ہم نے قرآن کی تعلیم کو نگلیکٹ کیا ہے. آپ کی اکثریت نہیں جانتی کہ سورہ آل عمران میں کیا ہو رہا ہے یا سورۃ الذاریات میں کیا بات ہو رہی ہے. اور یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، میں آپ کو بلیم نہیں کر رہا، لیکن ہم نے کیا کیا، اتنی بڑی بھی کتاب نہیں ہے قرآن، بہت مینیجبل سائز کی کتاب ہے، لیکن اس کی اکثریت بات ہم اس سے واقف نہیں ہیں، ایون بیسک لیول پر واقف نہیں ہیں.
تو ہمیں اب اس چیز کو عام کرنا ہے کہ کم از کم ایک سطحی لیول تک تو قرآن سمجھ میں آ جائے، اس کے بعد جو قرآن کے بارے میں سوال پیدا ہوتے ہیں، یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے، اس بات کا کیا جواب ہے. تو آپ جب پبلک سوال کرنا شروع کرو گے نا، تو ہو سکتا ہے آپ تمام فلیور سے وہ سوال کرنے شروع کر دو، اس سے مجھے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے، آپ جس سے بھی پوچھ لو. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل بھی دی ہے نا، جتنا آپ پڑھتے جاؤ گے اتنا آپ کو جب جواب ملے گا نا تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا اس جواب کی کوئی سینس نہیں بنتی، اس جواب کی کوئی دلیل نہیں بنتی، یہ تو الٹی سیدھی بات کہہ دی گئی ہے. تو آپ کی میچورٹی جیسے جیسے بڑھے گی نا، ویسے ویسے جو اسکالرشپ آپ کے اوپر ہے، سوری آئی ہیڈ اے بگ لنچ، اوکے سو جو جیسے آپ کی ایجوکیشن کی کوالٹی بڑھے گی، ویسے ہی انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو جن سے آپ سوال پوچھو گے ان کو بھی زیادہ علمی جواب دینا پڑے گا، ان کی کوالٹی بھی آگے بڑھے گی. کیونکہ آپ کچھ نہیں جانتے تو پھر زیادہ الٹی سیدھی باتیں بھی آپ سے کہیں جائیں آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا، آپ کو پتہ ہی نہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے. اس میں ان کا کرٹیسزم کم ہے، آپ پر کرٹیسزم زیادہ ہے. آپ نے اپنے آپ کو امپاور نہیں کیا، آپ نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کیا، آپ کرنا پڑے گا انشاءاللہ. لائک ایوری ون ایلس. It's not harder for you or easier for you, young man. Be in good company and don't necessarily think your friends have to be your age. If you make friends that are a little bit older than you also, it will make you more mature, it will make you learn more, and inshallah you'll stay closer to Islam. Easy. Listen, who is a wali of Allah? I don't know. When I find out, I'll tell you. I don't know. And why do you ask questions that Allah didn't ask? Why do you have questions that have nothing to do with your responsibility? Why are you obsessed with these things? What will you get from them? I'm asking you a personal question. What is it that makes you ask that question? Because is there nothing else that you can find fulfilling? And even the idea that we have to find someone else that will make us better. Allah sent alayhi wasallam. When the Muslims went to Habasha, you think they were looking for someone? When the Muslims went all the way to Iraq and they went all these places, you think they were looking for someone? People became to Allah and they became awliya Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Allah ki baat mano, اس کی کتاب سے محبت کرو، اس کے نبی سے محبت کرو، and you can be from the awliya of Allah. This is not some special rank of people, they dress in a special way, they hover on the air. میں ایک دفعہ ایک کنونشن میں گیا تھا تو ایک صاحب تھے، وہ ان کے جو فالوورز ہیں وہ ان کو شاید اولیاء ولی مانتے تھے اللہ کا، اچھی بات ہے مانتے ہوں گے، تو وہ جا رہے تھے ان کے پیچھے ان کے طالب علم تھے یا ان کے فالوورز تھے، وہ آدھے رکوع میں ایسے ایسے چل رہے تھے ان کے پیچھے. میں نے کہا یہ کیا چکر ہے، یہ کیا؟ اور پھر جب میں انہوں نے مجھے بلایا اپنی کمپنی میں تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے سارے جو ہیں وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، آدھے سر جھکائے ہوئے. تو میں اندر آیا، میں نے ان سے سلام کیا، تو باقی کہتے ہیں کیونکہ وہ ان کا کوئی خاص ڈیکورم ہوتا ہے شاید، تو میں نے وہ سارا خراب کر دیا. بیٹا اللہ نے مجھے تمہارا ولی بنایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے میرے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں اور تمہارے جذبات کا خیال رکھوں، ہر طرح سے تمہاری حفاظت، تمہارے جذبات کی حفاظت، تمہارے دین کی حفاظت، تمہاری عزت کی حفاظت، تمہارے جسم کی حفاظت، تمہارے رزق کی حفاظت، وہ ساری حفاظتیں اس نے میرے اوپر ڈالی ہیں، مجھے ولی بنایا تمہارا. اب تمہاری جو شادی ہونے والی ہے نا، میں یہ ذمہ داری ٹرانسفر کر رہا ہوں تمہارے شوہر پہ. جو ذمہ داریاں میرے اوپر تھیں، فائنینشیل ذمہ داری تھی میری تھی، تمہارے جذبات کا خیال رکھنے کی ذمہ داری تھی میری تھی، تمہاری عزت کی ذمہ داری تھی میری تھی، تمہاری پروٹیکشن کی ذمہ داری تھی میری تھی. وہ ساری ذمہ داریاں نکاح کے ذریعے اللہ نے ایک ٹرانسفر بنایا ہے، وہ مجھ پر سے یہ ذمہ داری ہٹ گئی ہے، اب وہ تمہارا ولی بن گیا ہے، اس کے اوپر یہ ذمہ داری آ گئی ہے. اور میری دعا ہے کہ وہ یہ ذمہ داری مجھ سے بھی اچھی پوری کرے گا. لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا اور تم نے ہر کوشش کر لی ہے کہ کسی طرح وہ تمہارا بنیادی حق تمہیں دے دے لیکن وہ نہیں دے رہا، اور ان میں سے کوئی بھی حق، میں اپنی آپ سے بات نہیں کر رہا، میں اپنی بیٹی سے بات کر رہا ہوں، یا وہ تمہارا فائنینشیل حق نہیں دے رہا، یا وہ تمہاری عزت کا حق نہیں دے رہا، یا وہ تمہارے جذبات کا حق نہیں دے رہا،
یا تمہارا فزیکل حق نہیں دے رہا، یا تمہاری پروٹیکشن کا حق نہیں، ان میں سے کوئی بھی حق وہ تمہارا مار رہا ہے نا، اور وہ مارتا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ حق دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں حکمران ہوں گھر کا، اگر ایسا کبھی ہوتا ہے نا تو ابھی جو میرا دروازہ کھلا ہے نا اس سے زیادہ کھلا ہوگا، واپس آ جانا، میں پھر تمہارا ولی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور کوئی تمہیں نہیں سننا پڑے گا، میں سنوں گا، اور پھر ان کا منہ جو میں توڑوں گا وہ مجھے پتا ہے۔ تمہاری حفاظت، تمہارے جذبات کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، یہ مجھے اللہ نے دی ہے۔ بات کروں گا نا تو اس کو بھی میں تمہیں کیا ذمہ داری دی جا رہی ہے پتہ ہے تمہیں کچھ؟ یہ ذمہ داری پوری نہیں کی، میں آ رہا ہوں پیچھے تمہارے۔ ویسے بیٹا بہت اچھے ہو، اسی لیے شادی کے لیے چوز کیا ہے تمہیں، لیکن اگر کبھی خراب ہوئے نا تو مجھے فکس کرنا آتا ہے۔ اس کو بھی میں نے سیدھی سیدھی بات کرنی، لیکن ہم نے کیا کیا ہے، لڑکا تو ایک طرح سے آسمان سے اتر کے آیا ہے، اس کے خلاف کوئی بات نہ کر دینا، یہاں تک کہ لڑکی کو پتہ بھی چل جائے کہ کوئی بری چیز ہے اس کے اندر، وہ پیرنٹس کو بتاتی ہے شادی سے پہلے کہ یہ اس کے اندر پتہ چلا ہے کہ وہ ڈرنکنگ کرتا ہے، ہو جائے گا، اور پھر کیا کہہ دیا، اب تو تمہارا جنازہ ہی واپس آئے گا یہاں پہ۔ اور یہ کیا ہے، یہ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا تھا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب بچی سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ کس گناہ کی سزا میں اسے زندہ دفنایا گیا تھا۔ مشرکون کرتے تھے، زندہ دفناتے تھے اپنی بیٹیوں کو، ہم اب ان کے بڑے ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر ہم انہیں زندہ دفناتے ہیں، یہی کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ۔ یہی پوچھا جائے گا، ان کا حق تھا کہ ان کی حفاظت کی جائے، ان کا حق تھا کہ ان کو اختیار ہو۔ اسلام نے یوز تھی، جب وائلیشن تھی، جب حق نہیں دیے جا رہے تھے، ہم نے طلاق کو ہندوانہ نظام کی طرح بنا دیا ہے کہ ایک دفعہ ہو گئے تو بس اب نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کی کئی طلاقیں ہوئی تھیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ یہ حدیث صحیح، پہلی بات صحیح کے درجے میں نہیں ہے، دوسری قرآن نے اس کے خلاف کئی باتیں کی ہیں۔ قرآن نے کہا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر دونوں الگ الگ ہو بھی جاتے ہیں تو دونوں کو اللہ اپنی وسعت میں سے غنا دے گا۔ قرآن میں کسی کے بارے میں یہ بات نہیں کی جس کی طلاق ہو گئی ہے